ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نہیں منت کسے تابے شنیدن داستہ میری نہیں منت کسے تابے شنیدن داستہ میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری یہ دستور زباں بندی ہے کیسے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری اٹھائے ورق کچھ لعل نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے اٹھائے ورق کچھ لعل نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں بکھری ہوئی ہے ہر طرف داستاں میری اسٹیج پر جلوہ فروز نہایت کرم فرما مشفق من آج کے اس اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا عمیر صدیق صاحب ندوی دامت فیوزہم العالیہ کرم فرمائے من صدیق محترم مشفق من رفیق گرامی حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ ناظم و محتمیم مدرسہ اسلامیہ نصیر العلوم کھٹانا آج کے اس تحریک کے آج کے اس پروگرام کے باوقار اور عالی جناب نہایت متحرک نہایت فعال اللہ رب العزت نے اس بندے کو وہ حوصلہ دیا کہ اپنی کم عمری کے اندر اس باغ و بہار سبزے کو پھولدار بنانے کی مکمل کوشش کی حضرت مفتی اشرف صاحب کے ساتھ ہمارا عرصہ کم و بیش 4 سال کا گزرا جس طرح یہ زمانہ طالب علمی میں محنت کش اور جفا کش تھے آج اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ اسٹیج پر ایک سے ایک پڑھ کر ستارے بلند یہاں پر رونما ہوئے ہیں اور ایک سے ایک دانش و بینش اسٹیج پر جلوہ فروز ہے خدا تعالی سلامت رکھے میری حاضری کم و بیش 400 کلومیٹر دور سے ہوئی ہے میں آپ کے سامنے مختصراً 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس ادارے سے منسوب کیا ہے یقیناً آج کی نئی جنریشن اور موجودہ نسل نو کو تعلیم سے جوڑنا اور تعلیم کے قریب کرنا انسانی زندگی کے 2 رخ ہیں یاد رکھیے گا قرآن اس کو بیان کرتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جو لوگ جاننے والے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے جن کے ایک ہاتھ میں سائنس ہے اور جن کے ایک ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے جن کے ایک ہاتھ میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا سکہ رائج الوقت ہے اور ایک طرف وہ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے اور کوئی ڈگری نہیں ہے وہ دنیاوی مہارتوں سے بھی نابلد اور اخروی تعلیم سے بھی نابلد ہے قرآن نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ هل يستوي الاعمى والبصير اللہ رب العزت نے جن کو آنکھیں دی ہیں اور جن کو آنکھیں نہیں دی ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جاننے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ علم والے ہیں اور نہ جاننے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہالت کے اوپر مبنی ہیں آج ہمارا حل یہ ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا مزاج اور دینی تعلیم کا امتزاج کیا ہونا چاہیے. ہم نے اور آپ نے اتنا فرق کر دیا کہ دینی تعلیم کا مرحلہ الگ ہو گیا اور دنیاوی تعلیم کا مرحلہ الگ ہو گیا. حالانکہ قرآن نے تعلیم کے حوالے سے اور امت کو جگانے کے حوالے سے بہت شاندار الفاظ میں اس کا استقبال کیا ہے کہ وہ لوگ تو عقل مند ہیں جو دنیاوی دینی علوم کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، ثقافت و تہذیب کو جس طرح دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم کو آگے بڑھایا، اللہ رب العزت نے تاریخ کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے معرکے فتح کیے اور سائنسی علوم کی وہ ترقی کے منازل طے کیے کہ ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں. مجھے نہایت خوشی ہے کہ آج علامہ شبلی نعمانی کہ جن کے بارے میں تو ایک سے ایک پڑھ کر کے رفقائے قلم نے اپنے قلم کو آواز دی اور ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا. کسی نے تو کہا تھا کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے جو ذرہ اٹھ رہا ہے مجھے امید ہے یہ 800 بچے جو زیر تعلیم ہیں، مفتی اشرف صاحب جزائے خیر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کس طرح سسٹم کو کمپرومائز کیا اور جہاں آپ کے مدرسے میں ہائی اسکول تک شاندار تعلیم کا نظم ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نظام تعلیم کا سسٹم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. آج کا یہ خوبصورت پروگرام 4 باتوں پر مشتمل ہے، میں مختصر کرتا ہوں. نصاب میں جب توازن ہوگا تو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، اور جب نصاب میں توازن نہیں ہوگا، برابری نہیں ہوگا، تو دونوں تعلیم کے اندر فرق کو نمایاں کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کی تربیت ایسے اساتذہ اور ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جن کی زبان بھی شیریں ہو، جن کے اخلاق و کردار اور جن کے گفتار شیریں ہو، جن کی ایک زبان سے قرآن شریف کا صحیح لب و لہجہ استعمال ہوتا ہو، تو دوسری طرف اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اخلاق و تہذیب سے وابستہ ہو. اور تیسری بات، تعلیمی اداروں کی اصلاح اس وقت بنیادی ضرورت بن گئی ہے. خدا جزائے خیر عطا فرمائے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے والوں کو، وہ دینی تعلیم کا رجحان پیدا کر رہے ہیں. زندگی کے یہ دو رخ یاد رکھے جائیں گے کہ جب تعلیمی میدان میں ایک انقلاب برپا کیا جا رہا تھا تو مخالفت کی ہوائیں چل رہی تھی. اے اوقات باد مخالف سے نہ گھبرا، اے اوقات باد مخالف سے نہ گھبرا، یہ ہوا تیز جو اڑتی ہے یہ لوگوں کو نیچا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اوپر اٹھانے کے لیے ہوا کرتی ہے. مخالفت تو ہر زمانے میں ہوتی رہی، کہاں کس کی نہیں کی گئی. خود علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے اندر ملوث ہوئے، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، تاریخ گواہ ہے. حضرت مولانا محمد علی منگیری کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، تاریخ گواہ ہے. مخالفت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. چوتھی اور آخری بات، فکر رہنمائی. نوجوانوں کو ایسا شعور دیا جائے جس سے ان کی زندگی کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تہذیب، اپنے بچوں کے اخلاق اور اپنے بچوں کو صحیح رخ دینے کے لیے فکر مند ہو. خدا تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. یہی تعلیم زندگی کے اندر، کیونکہ تعلیم جب آئے گی تو ایسا شعور آئے گا، غربت بھی ختم ہوگی. تعلیم آئے گی، افلاس بھی ختم ہوگا. تعلیم آئے گی، جہالت رخصت ہو جائے گی. تعلیم آئے گی، تہذیب آئے گی. تعلیم آئے گا، گھروں کا ماحول بنے گا. تعلیم آئے گی، نشہ خوری ختم ہوگی. تعلیم آئے گی، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا. تعلیم آئے گی، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. تعلیم سے جب دنیا نابلد رہے گی تو یہ تمام جھگڑے ہوتے چلے جائیں گے. تعلیم کے ذریعے سے، کیونکہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو ایک عورت کو بھی خوبصورت بناتا ہے. تعلیم ایسا زیور ہے جو ایک مرد کو بھی خوبصورت بناتا ہے. کبھی تعلیم نہیں ہوگی تو گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے. تعلیم آئے
جہالت اور نفرت ختم ہوگی، جب تعلیم آئے گی تو انسانی زندگی کا صحیح انقلاب برپا ہوگا۔ خدا تعالی ہمیں اور آپ کو آباد رکھے۔ میں شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، جو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑی لمبی چوڑی تقریر رہی اور کافی آپ نے وقت لیا، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں جھانکنے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ دوستو اب میں جو میرے مقرر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولیں، تھوڑا بولیں، اس کو سامعین زیادہ سمجھیں۔ آئیے دوستو اب اس کے بعد میں اعظم فیضی جمال سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ترانہ شبلی پیش کریں۔ اعظم فیضی جمال صاحب سے آئیے۔